الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الحادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم ترین کتاب قرآن عظیم کے بارے میں مختلف کلام چل رہا تھا، اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن عظیم کے خود بھی قریب آئیں، دوسروں کو بھی قریب کریں۔ درس قرآن کا گویا کہ کیو ٹی وی نے کہ اہتمام کیا ہے کہ مختلف ٹاپکس پر جو قرآن سے ہی اخذ کیے جائیں گے، حاصل کیے جائیں گے، مختلف ٹاپکس پہ درس قرآن ہوگا، اور اس کا طریقہ کار ہم نے یہ رکھا ہے کہ ایک ٹاپک کا انتخاب کرنے کے بعد اس ٹاپک سے متعلق جتنی آیات قرآن عظیم میں بیان ہوئیں، اکثر آیات کو ہم لیں گے اور انشاءاللہ ان کی پھر تفسیر اور تفصیل کوشش کریں گے کہ عام فہم الفاظ میں آپ تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہوں۔ پچھلے دو تین پروگرام سے جو چیز ہماری چل رہی ہے وہ جو پہلو ہم نے اخذ کیا ہے قرآن عظیم کے، جس پہلو پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اعجاز کا مطلب قرآن پاک کا یہ وصف ہے عاجز کر دینا، کہ قرآن عظیم جب نازل کیا گیا تو وہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء عرب کے لوگ جو مطلب اپنے فن میں ماہر سمجھے جاتے تھے، اور ان کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے لوگ عاجز آ گئے تھے۔ یہ قرآن بھی عربی زبان میں ہی نازل ہوا، انہی لوگوں کے درمیان نازل ہوا، لیکن فصاحت و بلاغت کے اس اعلیٰ درجے پر فائز تھا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اور وہ دنگ رہ گئے۔ بڑے بڑے فصحاء بلغاء ان کی زبانیں بند ہو گئیں اور وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ اس کا مقابلہ کیسے کریں۔ تو ایک عام مسلمان کو بھی بات جاننا چاہیے کہ قرآن عظیم کن اعتبارات سے معجز کلام ہے، کیا اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو بیان کیا، جس کی وجہ سے سامنے والا اس کے چیلنج کو قبول کرنے سے ہچکچاتا ہے، اور آج 1500 سال گزر جانے کے باوجود کوئی اس کے مقابلے میں نہ تو ایک کتاب بنا کے پیش کر سکا، نہ 10 صورتیں بنا سکا، نہ ایک صورت بنا سکا، نہ ایک آیت تک نہیں تیار کر سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم نے آپ کو یہی چیز ہم بتا رہے تھے، اور اس میں 5 باتوں پہ تقریباً ہمارا کلام ہو گیا تھا، جس میں سے آخری بات ہماری چل رہی تھی، 6ٹھی بات پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ جتنے بھی بڑے بڑے عرب کے شعراء گزرے تھے انہوں نے اپنے لیے مخصوص موضوعات کا انتخاب کیا تھا۔ جیسے کہ امراء القیس ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، یہ مخصوص موضوعات پہ کلام کرتا تھا، مثلا عورتوں کے بارے میں اس کے اشعار بہت ملیں گے۔ اسی طرح اونٹوں پہ اس نے کلام کیا، یوں ہی مطلب آلات طرب کے اوپر یہ کلام کرتا تھا۔ نابغہ خوف کے بارے میں، عاشی جو تھے وہ طلب کے اوپر، اور اسی طرح وصف خمر کو بہت زیادہ بیان کرتا تھا۔ ظہیر نے رغبت اور رجا کے، یعنی ترغیب دینے کے، امید کے اشعار بہت زیادہ لکھے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خلاصہ یہی ہے کہ ہر شاعر اپنی شاعری کے لیے خاص ایک صنف لیتا ہے، خاص ایک مطلب نوعیت کو لے لیتا ہے، اسی پر کلام کرتا ہے۔ دوسری قسم اس کے لیے بہت زیادہ اجنبی ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو پچھلے پروگرام کے آخر میں مثال دے رہا تھا کہ مثلا ایک نعت گو شاعر ہے، اس نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات پہ شاعری کی ہے۔ اب آپ اسے کہیں کہ جی اس کمرے کے اوصاف لکھ دیں مثال کے طور پر، اب وہ کیسے لکھے گا؟ لکھنے بھی بیٹھے گا ذہن کام نہیں کرے گا، الفاظ ذہن میں نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے ایک عام آدمی کے جو بس الٹے سیدھے اشعار لکھتا ہے، کبھی اس نے دین کی طرف اس کا میلان نہیں ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اتنا مشاہدہ نہیں کیا، اسے کہا جائے کہ تم نعت لکھ دو، تو وہ بہت مشکل ہے کہ وہ ایک اچھی نعت لکھ سکے۔ سطحی قسم کی شاید لکھ لے لیکن اچھی نہیں لکھ سکے گا، اور اس کے لیے جو الفاظ اس مطلب سن سے متعلق اچھے الفاظ ہیں ان کے استعمال سے وہ اپنے آپ کو بالکل اجنبی اور غیر واقف پائے گا۔ قرآن عظیم کا یہی دیکھیں ایک اعجاز ہے کہ اس نے بے شمار موضوعات پر کلام کیا، بے شمار موضوعات پر، اور ہر موضوع پہ بڑے فصیح و بلیغ انداز سے کیا۔ جتنے قرآن عظیم میں فنون کے اوپر بحث ہوئی ہے، یا مطلب جتنی چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں، وہ یقینی سی بات ہے کہ ان فصحاء بلغاء جو عرب شاعر تھے ان کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ انہیں اگر کہا جاتا اچھا تم بھی ان چیزوں کے لیے لکھو تو وہ کیسے لکھتے؟ اتنے موضوعات قرآن عظیم میں لیے گئے، اتنے مضامین ہیں، اور ہر مضمون کے اوپر، ہر ٹاپک کے اوپر بہترین انداز سے فصیح و بلیغ کلام کیا گیا، جس سے واضح ہو گیا کہ
یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اور اب لوگ مان گئے کہ یقیناً اگر یہ ہم میں سے ہی کسی شخص کا کلام ہوتا تو خود ہم جب بڑے بڑے فصحا بلغاء ہیں، قرآن میں بیان کردہ تمام مضامین پر آج تک ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے شعر لکھنے کے بارے میں، دوسرا کیا لکھ لے گا؟ اور وہ کون ہے جو لکھ کر لائے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی 40 سال تک تقریباً ان لوگوں کے سامنے ایک عام طریقے سے رہے تھے، یعنی کوئی مدرسے میں نہیں جانا، کسی استاد کے پاس نہیں جانا، کوئی کتاب نہیں پڑھنی ہے، کسی سے کچھ سیکھنا نہیں ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کوئی شاعری فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو شعر نہیں کہتے تھے، قصیدے نہیں کہتے تھے کہ چلو وہ کہتے بھی آپ چونکہ شروع سے قصائد کہتے آئے ہیں اب آپ نے روش بدل لی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قرآن کو لے کر آئے تو ثابت ہو گیا کہ یہ آپ کی طرف سے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جتنے ٹاپکس پہ اس میں فصیح و بلیغ کلام کیا گیا، بڑے بڑے شعراء اس وقت موجود شعراء نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ان ٹاپک پہ کلام نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں لکھ نہیں سکتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لکھ کر لا سکتے ہیں؟ تو پھر ان کو چاہے زبانیں ان کی بعض اوقات اقرار نہیں کرتی تھی، ان کے دلوں کو ماننا پڑا کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں بلکہ خالق کا کلام ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ساتویں بات پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ ساتویں دلیل یہ ہے کہ قرآن تمام علوم کی اصل ہے، اس میں بڑے علوم بیان ہوئے، مثلا علم الکلام ہے۔ علم کلام کا مطلب ہوتا ہے کہ عقیدے کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا، تو جس فن میں جس علم میں عقیدوں کو دلیل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن عظیم میں اللہ نے بڑے عقیدے بیان فرمائے۔ اسی طرح علم فقہ، تمام کا تمام مسائل جو ہیں وہ قرآن سے نکلتے ہیں۔ اس طرح اصول فقہ، اصول جو ہم بناتے ہیں فقہ کے اصول، وہ قرآن سے ہیں۔ اس میں علم نحو بھی آپ کو نظر آئے گا، علم الصرف نظر آئے گا، فصاحت و بلاغت کا علم نظر آئے گا۔ اسی طرح زہد دنیا کا علم اور آخرت کی خبروں کے بارے میں جو علم ہے وہ قرآن میں آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح جو اخلاق ہیں، مکارم اخلاق، اخلاق کے اعلیٰ درجات، یہ قرآن عظیم میں بیان کیے گئے۔ تو اگر تھوڑا سا بھی کوئی شخص تأمل کرے گا، غور و تفکر کرے گا تو معلوم یہ ہو جائے گا کہ یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں پر کبھی کلام نہیں کیا، مثلا اصول فقہ جیسے ہے، فقہ ہے، اور بہت سے ایسے عقیدے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اعلان نبوت سے پہلے تو ان پہ کلام ہی نہیں فرمایا، اعلان نبوت کے بعد ہی آپ نے اللہ کے حکم سے کلام کرنا شروع کیا، اور ایک دم پھر کوئی شخص اتنے سارے موضوعات، اتنے سارے فنون کو بیان کر دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں تمام کے تمام فنون کا تذکرہ ہے، کہیں پر تفصیل ہے، کہیں پر اجمال ہے، لیکن ہے کوئی ایسی کتاب بنا کے لاؤ جس میں اتنے فنون کا تذکرہ کر دیا گیا ہو، لیکن نہیں ملے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم ایک معجز کلام ہے اور اس کی نظیر پیش کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ اور یہ آپ نے 7 باتیں بیان فرمائیں، ایک 8ویں بات جسے دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسی غیبی خبریں قرآن عظیم میں ہیں ایسی غیبی خبریں کوئی اور کتاب میں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان رہتے تھے، آپ نے کوئی طویل ترین سفر نہیں کی ہے، آپ کہیں دور نہیں گئے ہیں، آپ نے کسی استاد کی صحبت اختیار نہیں کی ہے، اس کے باوجود جب آپ یہ قرآن عظیم لے کر آئے تو زمانہ ماضی کی بہت ساری ایسی باتیں کہ جو گزر گئی تھیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تو نہیں تھے لیکن بہت سے لوگ ان کو جانتے تھے، جیسے یہود کے ہاں سینہ بسینہ بہت سی چیزیں منتقل ہو کر آ رہی تھیں، کفار قریش کے اندر تھیں۔ جب نبی کریم نے ماضی کی باتیں بتائیں، مستقبل کے معاملات بتائے اور بعین ہی ویسے کے ویسے ہو گئے، یعنی قرآن عظیم کے ذریعے بتائے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن عظیم ایک معجز کلام اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں جو غیبی خبریں دی گئی ہیں ایسی غیبی خبروں پر مشتمل کوئی بھی شخص کلام لے کر نہیں آ سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو 5 کے قریب آیات بیان کی تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر چیلنج دیا۔ ایک دفعہ خلاصہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم ایک اور ٹاپک پر آئیں گے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں کو چیلنج دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر یہ تمام جنات اور تمام انسان جمع ہو جائیں، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر تمام انسان، تمام جنات اس بات پر متفق ہو جائیں، جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مثل کو قرآن لا سکتے ہیں تو وہ نہیں لا سکتے، اس کی مثل تیار نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کم کا چیلنج دیا جو سورہ ہود کی آیت ہے، ارشاد فرمایا
کہ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے؟ تو پھر آپ ان کو یہ فرمائیے کہ تم اس کی طرح کی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ جو اپنے پاس سے بنائی گئی ہوں، اور جتنوں کو بھی تم اپنی استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بلا سکتے ہو سب کو بلا لو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ تو پورا قرآن کی نظیر لانے سے ہی عاجز تھے، تو 10 پہلے وہ پریشان تھے، پھر 10 صورتوں کی اللہ تعالیٰ نے نظیر کا چیلنج ان کے سامنے رکھا، اور پریشان ہوئے کہ اب اس سے کم کا چیلنج دے دیا گیا۔ بڑے کا دیتے تو کوئی عذر تھا کہ جی اتنی بڑی کتاب ہم کہاں سے بنا کے لائیں، ٹائم نہیں ہے، چلو 10 کی بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ اس میں بھی شاید کچھ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں واضح طور پہ فرمایا کہ اگر جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ قرآن عظیم نازل فرمایا، اگر تم اس کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا ہو تو پھر اس کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور جتنے تمہارے مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کو بلا لو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یہ بھی ہم تمہیں خبر دے دیتے ہیں، اور یہ غیبی خبر تھی، اور واقعی جب اللہ فرما رہا ہے تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو معلوم یہ ہوا قیامت تک کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ پھر تم ایسی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ہوا کہ دیکھیں پہلے قرآن کا چیلنج دیا گیا، شاید کوئی کہہ سکتا جی اتنا بڑا قرآن لانا ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، یہ کون اتنا ٹائم نکالے، چلو 10 صورتیں لے آؤ۔ 10 کے بارے میں کوئی عذر بیان کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید چیلنج دیا کہ ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایک پہ بھی مطلب کہاں وہ لا سکتے تھے اور نہ لا سکے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی ایک صورت کا چیلنج ہے، پھر سورہ طور آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ چیلنج دیا کہ اگر تم اس کی مثل، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو اس کی مثل فقط ایک آیت لے کر آ جائے، ایک آیت کہ جو تمام چیزوں پر مشتمل ہو، جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک طویل ترین کلام کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جا بجا قرآن میں چیلنج دینے کے باوجود، جو ایک مقام پر نہیں ہے تقریباً 6 مقام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جب اس کے باوجود آج تک 1500 سال گزرنے کے باوجود آج تک کوئی اس کی نظیر پیش نہ کر سکا، مقابلہ نہ کر سکا، اس سے آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ قرآن یقیناً اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ اس پہ مزید مطلب اپنے دلائل جمع کرنے کے لیے، ذہن کے مضبوطی کے لیے اور کسی کو سمجھانے کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان رہے، اور آپ نے کسی استاد کی صحبت اختیار نہیں کی، کوئی کتاب نہیں پڑھی، آپ نے بہت زیادہ دور دراز کے سفر نہیں کیے، تجارت کے سلسلے میں جاتے تھے واپس آ جاتے تھے، کوئی لمبے سفر نہیں کیے۔ اس کے باوجود اور انہی عربوں کے درمیان رہتے ہوئے اور انہی کی مثل عام کلام کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک، جیسا آپ کا جو کلام تھا وہ آپ کرتے رہے، لیکن 40 سال کے بعد اچانک کلام کا اسلوب بدل گیا، فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر آ گئی، غیبی خبروں کا صدور ہونے لگا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنایا، اپنے پاس سے بناتے تو اس سے بہت پہلے بنا لیتے، اور ایسا شخص جو کبھی کسی استاد کے پاس نہ بیٹھا، جو مطلب جس کے زمانے میں بڑے بڑے عرب لوگ فصحا موجود تھے اور وہ اس نے کوئی کتاب آج تک نہیں پڑھی، وہ ایک دم ان سے آگے بڑھ جائے، یہ تو تعجب خیز بات ہے نا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ طاقت بشری کے تحت نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، مسلمانوں کو بہت ہی ڈھارس ہونی چاہیے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایک ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا کہ جو ایسے مذہب سے اس گھرانے کا تعلق ہے کہ جو مذہب بالکل حق ہے، اور یہی مذہب والے نجات پانے والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ کئی مقام پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ایمان والوں کو اسلام میں پورا داخل ہونے کا حکم دیا گیا، غیر مسلم کو ایمان لانے کے بارے میں ترغیب دی گئی، ان کو حکم دیا گیا ہے، کوئی نہیں آتا ہے تو وہ قابل گرفت ہوگا اور میدان محشر میں اس کو شرمندگی ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض آیات میں فرمایا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، جس سے معلوم ہوا کہ مذہب اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس پر اگر کوئی قائم رہے گا تو نجات پائے گا، ورنہ نہیں۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بات بیان ہوئی پھر وہ حق ہے اور سچ ہے،
اور یہ آپ ہمارا الہادی پروگرام دیکھتے رہیے، ہم قرآن کے جب مضامین کو بیان کریں گے تو خود وہ قرآن یہ بیان کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی، انہیں اٹھایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے قرآن یہ بیان کرے گا کہ آخرت ہے، ہمیں مرنے کے بعد اپنی قبروں سے اٹھنا ہے، میدان معاشر میں جمع ہونا ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے بعد جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، باقاعدہ جنت کی نعمتیں ہیں، دوزخ کے عذابات ہیں، ان سب کا بیان قرآن میں ہے۔ تو جب قرآن کا حق ہونا ثابت ہو گیا، اس کا من جانب اللہ ہونا ثابت ہو گیا، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی یقین حاصل ہو گیا کہ یہ اللہ نے ہی بیان فرمائی ہیں۔ تو جب اللہ نے بیان فرمائی اور ان پر ایمان لانے کا حکم دیا تو معلوم یہ ہوا کہ پھر ایمان لانا ہی پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب کسی اور معبود کی نفی کر دی گئی، شرک کی نفی کر دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت کرے گا تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایسا شخص شرک کا مرتکب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستحق ہوگا اور وہ بچے گا نہیں۔ لہٰذا جو اگر کوئی بالفرض بہت سے لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، کوئی غیر مسلم بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہو، اسے بھی توجہ کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، ان دلائل پہ غور و تفکر کریں کہ اور سوچیں کہ آج تک دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میری اس کتاب کی مثل لکھ کر لا کے بتاؤ، اور یہ بھی دعویٰ کر دے کہ کوئی اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ نہیں، آج تک کبھی بھی ایسا چیلنج کسی نے نہیں دیا، صرف قرآن یہ چیلنج دے رہا ہے۔ سوچئے اس چیلنج کو آج تک کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ ایسی کون سی کمی ہے، ایسی کون سی پریشانی ہے، ایسی کون سی قباحت ہے کہ آج تک اس کا مقابلے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، کوئی پیش نہ کر سکا؟ نتیجہ وہی نکلے گا کہ کوئی اس لیے نہیں لا سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کر دیا، اور اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کہ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک کوئی شخص اس کا مقابل پیش نہیں کر سکتا۔ جب نہیں پیش کر سکتا اور یہ چیلنج سب کو ہے، پورے ورلڈ میں جتنے لوگ ان سب کو چیلنج ہے، تو پھر سوچئے کہ یہ کتاب غلط کیسے ہو سکتی ہے، اس کتاب میں بیان کردہ باتیں کیسے غلط ہو سکتی ہیں۔ جب ثابت ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اس میں تمام باتیں حق اور سچ ہیں، تو پھر عقل کا تقاضا اور فہم کا تقاضا یہی ہے کہ پھر غلط چیز کو چھوڑ دیا جائے، صحیح چیز کو اختیار کیا جائے، صحیح چیز کی اسٹڈی کی جائے، اس پہ تفکر کیا جائے، سوچا جائے، اور اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو بدلا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کا اثر بہت زیادہ پہلے سے اس طرح قبول کیا ہوتا ہے کہ دوسری چیز کے لیے وہ اپنے ذہن میں، اپنے قلب میں جگہ نہیں پاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایک غلط قسم کے لوگوں کے گھر میں پیدا ہو گیا جو آوارہ گردی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس کو، اس ماحول کو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ لیکن اگر یہ کسی مقام پر پہنچے اور اس کو احساس دلایا جائے کہ چوری اور ڈاکہ بری چیز ہے، تو اس کو سوچنا تو چاہیے، اور سوچے گا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ خود اس کی زبان سے نکلے گا کہ ہاں یہ برے افعال ہیں، اور یہ بچنے میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم نے جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، دوسروں تک محفوظ، دوسروں تک پہنچانے، اور اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں